مرید کے رشتے میں یہاں تک تو طے ہو گیا کہ سلوک اللہ کا راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا. ضرورت شیخ حق ہے. جیسے آپ دنیا کا کوئی علم و فن استاذ کے بغیر نہیں سیکھ سکتے. آپ میڈیکل سائنس کے لیے اساتذہ درکار، انجینئرنگ کے لیے اساتذہ درکار، ہیومینٹی کے سبجیکٹس کے لیے اساتذہ درکار، اسکولنگ کے لیے استاد درکار، ٹیوٹرز درکار ہیں. مقصد بات کا یہ ہے کہ کوئی دنیا کا کام پہلوانی استاد کے بغیر نہیں آتی. ٹھیک ہے، کوئی کام ایک آپ نہیں گن سکتے جو بغیر استاد کے آ جائے. یہی بات اللہ پاک نے قرآن مجید میں، احادیث نبوی میں، کل انشاءاللہ کریں گے تذکرہ، جگہ جگہ ارشاد فرمائی. تو پھر سلوک اللہ کا سفر، اتنا بڑا علم و فن، وہ بغیر استاد کے کیسے آئے گا؟ استاد کو، علم طریقت کے استاد کو، تزکیہ اور تربیت کے استاد کو، سلوک اللہ کے سفر کے استاد کو شیخ کہتے ہیں. اسی کو مرشد بھی کہتے ہیں، اسی کو استاد بھی کہتے ہیں. یہ سب ایک ہی معنی کے مختلف لفظ ہیں. اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہمارے ہاں ایک لفظ پیر، اس کے ترجمے شیخ کا معنی ترجمہ کرتے ہوئے پیر کا لفظ بنا دیا گیا، مگر اس پیر کو ایک خاص معنی دے دیا گیا ہے مخصوص. اس کے اندر بہت سارا بزنس بھی آ گیا ہے اور پیورٹی نہیں رہی. مگر ایکچولی پیر بھی اسی لفظ کا ایک ترجمہ تھا، اسی معنی پر مشتمل لفظ تھا، مگر اس کا مس یوز ہو گیا ہے. اس پر بعد میں بات ہوگی. تو شیخ کے بغیر راہ طریقت، راہ حقیقت، راہ معرفت، سلوک اللہ کا سفر طے نہیں ہوتا. استاد چاہیے جو یہ علم سکھائے، جو یہ فن سکھائے، جو مشق کرائے، جو تربیت کرے، جو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے چلے، حملہ ہو تو دفاع کرے، چھوٹے موٹے امراض ہوں تو امتیاز کرے اور علاج کرے. مگر اس کے لیے پہلی بات ذہن نشین کر لیں، آنکھوں کو اچھی طرح کھولیں دیکھنے کے لیے، کانوں کو پورے طور پہ کھولیں سننے کے لیے، دل و دماغ کو کھولیں سمجھنے کے لیے. یہ ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، ہمارے خطے میں، وہ غلط ہے. اور وہ یہ کہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، پہلی شرط کہ شیخ ہونے کے لیے کسی کا گدی نشین ہونا لازمی نہیں ہے. یہ قطعی طور پہ واجب نہیں اور لازمی نہیں کہ وہ گدی نشین ہو، کسی مزار پر صاحب سجادہ ہو. کیا ہمارے ہاں سارا طریقت کا نظام اور شیخ اور مرید کا اور پیر و مرید کا نظام سجادہ نشینوں اور گدیوں کے ساتھ چل پڑا ہے. یہ ٹوٹلی گدی کا تصور تصوف کی اصول سے خارج ہے. جتنے اولیاء اللہ ہوئے اور صوفیاء، جتنے تاریخ میں جن کے مزارات ہیں، جن کے مزارات پر گدیاں بنی ہیں، ان مزارات والے اولیاء اللہ میں سے ایک بھی خود گدی نشین نہیں تھا. یہ بات سمجھنے والی. شیخ کے لیے ہرگز ضروری نہیں کہ وہ کسی کا گدی نشین ہو. یہ پہلی بات سمجھ لیں. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گدی نشین نہیں تھے. حضرت مالک بن دینار ان کے والد غلام تھے. امام حسن بصری کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خادمہ تھی. والد آزاد کردہ غلام تھا، آزاد کردہ غلام تھے، غلاموں کے خاندان سے. وہ کسی کے گدی نشین نہ تھے. امام حسن بصری کل سلاسل، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی شیر خدا کو جاتا ہے. تو پہلے ولی اللہ اور امام صوفیہ مولا علی شیر خدا کے بعد وہ کسی گدی والے، کوئی گدی والے نہ تھے. پھر حضرت حبیب عجمی کوئی گدی نشین نہ تھے، صرف امام حسن بصری کی صحبت کے فیض یاب تھے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالنون مصری وہ کسی گدی کے سجادہ نشین نہ تھے.
انہوں نے گدی نشین تو کیا ہونا تھا، خود بھی توبہ کر کے زندگی کے ایک مرحلے میں راہ حق پر آئے تھے، توبہ کر کے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم گدی نشین نہ تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے، اور روحانی بشارت پر توبہ کر کے راہ حق کے مسافر بن گئے تھے۔ حضرت فضیل ابن ایاز گدی نشین نہ تھے، وہ تو ڈاکو تھے اوائل حیات میں، اور لوگ ان کی ڈاکہ زنی کی شہرت سے ڈرتے تھے، ان راستوں سے گزرنے سے ڈرتے تھے، توبہ کر کے ڈاکو سے ولی ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گدی نشین نہ تھے، ان کے والدین دادا خود عیسائی تھے، مسیحی، عیسائی خاندان میں سے، مگر امام علی رضا کے ہاتھ پر توبہ کر کے راہ حق کا راستہ پا لیا۔ امام علی رضا کے ہاتھ پر توبہ کی اور راہ حق پا لیا، تو گدی کون سی تھی ان کے پاس؟ وہ تو عیسائیوں کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن سری السقطی بازار کے تاجر تھے، دکاندار تھے، تاجر تھے، کوئی گدی نہ تھی، کل اولیاء کے امام ہو گئے۔ حضرت بشر الحافی شراب خانے سے آ رہے ہیں، خدا کے نام کی عزت کی تکریم کی، رات کو بشارت ہوئی تو نے میرے نام کو بلند کیا، میں نے تجھے بلند کر دیا، تو بھٹکے ہوئے راہ سے آئے، کوئی گدی نہ تھی، اللہ کی راہ پر آئے تو بشر الحافی امام اولیاء بن گئے۔ میں بنیادی کنسپٹ ایک دے رہا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی، وہ بھی توبہ، ایک کتے کا واقعہ ہوا کسی بادشاہ کا، اس کے سپرد کیا، اسی سے راہ ہدایت مل گئی، توبہ کر کے ولایت کی راہ پہ چل پڑے۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبندیہ میں نام آئے ہیں، کوئی گدی نشین نہ تھے، ان کے جد دادا مجوسی تھے، آتش پرست تھے، امام جعفر صادق کی صحبتوں میں رہے اور راہ ہدایت پا کر توبہ کر کے اہل اللہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت حاتم اصم شقیق بلخی کے شاگرد، خراسان کے مشائخ میں کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد شیشے کا کاروبار تھا، کوئی گدی نہ تھی، عام لوگوں کے خاندان میں سے تھے، توبہ کی، راہ حق پر آئے اور اولیاء کے صوفیاء کے سرتاج بن گئے۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گدی کے سجادہ نہ تھے، ان کے والدین کا مزار تو ایران کے صوبہ جیلان میں تھا اور شہر جیل میں تھا۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست کے صاحبزادے، ان کا مزار وہاں کے پہاڑوں میں، اور حضرت امت الجبار ام الخیر فاطمہ ولی اللہ، ان کی والدہ محترمہ مزار جیل میں۔ بچپن میں بغداد چلے گئے تھے، جنگلوں میں فاقے ریاستیں مجاہدے کر کے حضرت حماس دباس کی صحبتیں اور حضرت ابو سعید المبارک المخرمی کی صحبتیں اور دیگر اساتذہ اولیاء کی صحبتوں سے مقام پر پہنچے۔ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم کی منزلوں میں ریاستیں کی، مجاہدے کیے، علم کے درجے طے کرتا کرتا قطب اور غوث اعظم کے مقام تک جا پہنچا۔ تو حضور غوث پاک کی بغداد میں کوئی گدی نہ تھی، بغداد میں کوئی گدی نہ تھی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوئی گدی نہ تھی، کسی جگہ کے سجادہ نہ تھے، وہ تو غزنی سے چل کے آئے تھے والدین کو چھوڑ کر، تنہا ٹیلے پر یہاں قیام کیا اور پھر خلق خدا کے دل بدلے، اور حضور داتا گنج بخش سے آغاز ہو گیا آگے سلسلہ رشد و ہدایت کا، جہاں خواجہ ہند سرکار معین الدین اجمیری جیسے اولیاءوں کے امام وہ آ کے چلے کرتے رہے، یہ کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی خود کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گدی نشین نہ تھے، وہ تو سنجر سے آ کر ہند کی سرزمین دیار کفر میں آباد ہوئے تھے، اجمیر میں کوئی گدی نہ تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کوئی گدی نہ تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی کوئی گدی نہ تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی کوئی گدی نہ تھی۔ ان میں سے تو کوئی وسط ایشیا سے آیا تھا،
کوئی ترکستان سے آیا تھا، ان کی زبانیں بھی اور تھیں، خواجہ اجمیر کا فیض پایا، حضرت قطب الدین مختیار کاکی کا فیض پایا، بابا فرید کا فیض پایا، اور چشمہ ولایت کے سرتاج بن گئے، امام بن گئے۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی، طریقہ شاذلیہ کے امام، کوئی گدی نہ تھی، ان کو تو شہر والوں نے ملک سے نکال دیا تھا پتھر مار مار کر، سمندروں میں رہے، مصر میں گئے تو وہاں لوگوں نے زندگی کہہ کے پتھر مارے، اور حزب البحر اتری اور مصر کے صحراؤں میں جا کے عبادت کرتے رہے اور مزار بنا، کوئی گدی نہ تھی۔ امام ابو الحسن شاذلی، اور پھر آگے ان کے خلیفہ اعظم، وہ ان کے بیٹے نہ تھے، حضرت امام ابو العباس المرسی، جو کہتے ہیں کہ ایک لمحہ اگر دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہو تو خود کو مسلمان نہ سمجھے، اسکندریہ، ان کی کوئی گدی نہ تھی، یہ ان کی اولاد سے نہ تھے، اور تھے۔ چشمہ فیض کا پایا، چراغ روشن ہوا، آگے دنیا کو آباد کر دیا۔ ان کے خلیفہ اعظم حضرت ابن عطاء اللہ الاسکندری، وہ کوئی گدی نشین نہ تھے، نہ ان کے بیٹے نہ اولاد سے تھے، ان میں سے کوئی کسی کا بیٹا نہ تھا، ان میں سے کوئی آگے نہ ان کی گدی تھی، نہ کسی گدی والے کے بیٹے تھے، نہ فیض آگے بیٹے کو دیا کہ سلسلہ ان سے چلے۔ خواجہ اجمیر کا سلسلہ قطب الدین مختیار کاکی سے چلا، یہ ان کے خاندان سے نہیں۔ قطب الدین مختیار کاکی کا فیض بابا فرید الدین گنج شکر سے چلا، ان کی اولاد سے نہیں، وہ دہلی میں، یہ پاک پتن میں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض پلٹ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے چلا، وہ پاک پتن میں تھے، یہ دہلی میں تھے، اور ان کے خاندان سے بھی نہ تھے۔ یہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر سے چلا، وہ کلیر میں تھے، دونوں خاندان سے نہ تھے۔ ان کا فیض حضرت امیر خسرو سے چلا، ان کی اولاد نہ تھے۔ آگے ان کا فیض حضرت خواجہ محمود چراغ دہلی سے چلا، ان کا خاندان نہ تھا۔ چلتے چلتے فیض سلسلہ چشتیہ کا حضرت فخر جہاں دہلوی تک آیا، وہ کسی کے گدی نشین نہ تھے، وہ دہلی میں تھے، اور ان کے فیض سے چراغ روشن ہوا خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، نہ ان کے خاندان سے نہ اولاد سے۔ تو خواجہ نور محمد مہاروی کی گدی نہ تھی، والدین اور تھے، اور فیض اور سلسلہ لینے والے فخر الدین جہاں، فخر جہاں دہلوی دہلی سے تھے۔ خواجہ نور محمد مہاروی مہار شریف میں، اور ان کے فیض کا سلسلہ حضرت شاہ سلیمان توسوی سے چلا، نہ ان کے خاندان سے تھے نہ اولاد تھی، ان کی بھی گدی نہ تھی، گدی نشین نہ تھے۔ شاہ سلیمان توسوی کا فیض پھر آگے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی میں آ کے چلا، ان کے خاندان سے نہ تھے، اور وہ ان کی گدی نہ تھی۔ ان کا فیض پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا، پیر میر علی شاہ صاحب خود کسی کے گدی نشین نہ تھے، وہ سیال شریف کے فیض لے کے آئے تھے، وہ توسا شریف سے فیض لے کے آئے تھے، وہ مہار شریف سے فیض لے کے آئے تھے، وہ دہلی سے فیض لے کے آئے تھے۔ اس طرح حضرت خواجہ سید احمد رفاعی دمشق میں سلسلہ رفاعیہ کے امام، کوئی گدی نہ، کسی کی گدی نہ تھی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت میر سید کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ، وہ اور خاندان، یہ اور خاندان، کوئی گدی نشین نہ تھے، کوئی کہیں سے اور فیض لے کر کہیں جا کے آباد ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ پوری تاریخ کو دیکھتے چلے آئیں، حضرت ابو مدین غوث المغربی کوئی گدی نشین نہ تھے۔ قریب کے زمانے میں آ جائیں، حضرت میاں شیر محمد شرپوری کسی گدی کے سجادہ نشین نہ تھے۔ ان کی گدیاں کیا تھی؟ رات کا اندھیرا اور مسلح۔ کیا گدیاں تھیں ان کی، کیا سجادے تھے؟ رات کے اندھیرے اور مسلح، اور خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کی گدی عبادت تھی، ان کی گدی طاعت تھی، ریاضت تھی، مجاہدہ تھا، خدا کی محبت تھی، معرفت تھی، عشق تھا، زہد تھا، ورع تھا، تقویٰ تھا، جذب تھا، حضور کی اتباع تھی، نسبت محمدی تھی۔ انہوں نے زندگیاں خدا کی رضا میں اور اتباع مصطفیٰ میں فنا کر دی تھی، یہ فنا ہو جانا ان کی گدی تھی۔ یہ مزارات کے گدی نشین نہ تھے۔ یہ تصور ہمارے ہاں کاروبار کے لیے وضع ہو گیا ہے کہ وہی شیخ اور پیر ہوگا جو گدی نشین ہوگا۔ اگر گدی نشین ہی شیخ ہوتا ہے تو 1400 سال کے کل اولیاء کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت میاں شیر محمد شرپوری کی والد کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت بابا کرما والا والد کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت میاں صاحب چوراہی نور محمد چوراہی رحمت اللہ علیہ چورا شریف، ان کے وہ کسی کے گدی نشین نہ تھے۔ فیض
ادھر سے لاتے تھے اور چشمہ نیا کھولتے تھے ولایت کا چراغ کا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اپنے والد اور دادا کی گدی کے نہیں، فیض چورا شریف سے اور عیدگاہ شریف سے لے کے آئے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو اپنے ماں باپ دادا کی گدی نشین نہیں ہے، شیخ کا فیض حضرت عبد الرحمن دہلوی سے لے کر آئے۔ ایک تاریخ ہے، یہ تصور میں نے سارا پہلی بات یہ سمجھائی کہ یہ کنسپٹ ہمارے ہاں جو پیدا ہو گیا جسٹ بزنس پرپز کے لیے کہ آپ کو پیر چاہیے، اور پیر کا مطلب ہے وہ کہیں گدی نشین ہو۔ گدی نشینی شیخ کے لیے کوئی شرط نہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا تاکہ مغالطہ نہ لگے کہ جو سجادہ نشین ہو وہ شیخ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ جو سجادہ نشین ہو یہ کہنا کہ وہ شیخ نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ شیخ کی بات کل ہوگی، وہ کسی کی اولاد سے ہو، بیٹا ہو، یا بھلے چوتھے خاندان سے ہو، جو مصلح کا رشتہ مولا سے قائم کر لے وہی خلیفہ ہے۔ جو شرائط شیخ ہونے کی پوری کر لے، جو فنا فی اللہ ہو جائے، جو سلوک اللہ کی منزلیں طے کر لے، عارف باللہ ہو جائے، خدا کا عاشق ہو جائے، اتباع مصطفیٰ میں فنا ہو جائے، اس فن کا ماہر ہو جائے اور کامل بنے، اور ناقصوں کو کامل بنانے رہنمائی کرنے کے قابل ہو جائے، وہی شیخ ہے۔ خواہ وہ کسی کی اولاد میں سے ہے اور سجادہ نشین ہے، اور خواہ اس کا کسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، نہ اولاد کے لیے نفی ہے اور نہ شیخ ہونے کے لیے گدی کی شرط ہے۔ یہ تو اللہ کے عنایتیں ہیں، یہ اللہ کی عنایتیں ہیں، جس کو دے دے، جو ریاضت کر دے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے بڑے شیخ بن گئے، چوروں سے کتب بن گئے، چور تھے چوری کرنے آئے ابدال بن گئے، ڈاکو تھے فضیل ابن ایاز بن گئے، شرابی تھے بشر الحافی بن گئے، مجوسیوں سے تھے توبہ کر کے امام الاولیاء بن گئے۔ تو اس میں نہ خانوادہ دیکھتے ہیں، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ کی جو عظمت ہے نہ اس کے جسم کے موٹاپے میں ہے، امام غزالی نے لکھا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ میں نے ایسی باتیں کر دی، یہ سخت باتیں نہیں ہیں، کبھی امام غزالی کو پڑھ لے تو آپ کو میری باتیں بھول جائیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو پڑھ دیں، کل پڑھیں گے ہم۔ اب جو کچھ میں نے کہا اب اس کا بیان اولیاء اللہ اور صوفیاء کی کتب سے پڑھیں گے تو آپ بھول جائیں کہ حضور داتا گنج بخش نے کیا کہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کے موٹاپے میں ہے کہ اتنا موٹا ہے لہذا بڑا تکڑا شیخ ہوگا، نہ، اور نہ اس کی قوت اور تمول اور مالداری میں ہے کہ جائیداد کتنی ہے، نہیں۔ فرمایا یہ سارا ثمرہ اس کے عقل و فہم دین کا ہے، اور طریق نجات و سلوک اللہ میں اس کی مہارت کا ہے کہ سلوک اللہ میں کتنا کامل اور طریق نجات میں کتنا تجربہ کار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو کسی خانوادے سے بھی بسا اوقات نہ ہوتے اور کسی برگزیدہ کی اولاد بھی نہ ہوتے، حتیٰ کہ بعض اوقات غیر مسلموں کی اولاد میں سے ہوتے اور خود زندگی کا ایک حصہ کسی اور راہ پہ بسر کیا ہوتا، مگر جب تجلی چمک اٹھتی ان کے دل پر تجلی حق اور معرفت حق اور محبت حق پردہ اٹھ جاتا، اسی وقت وہ سلوک اللہ کی راہ پہ چل پڑتے، وہی شیخ ہو جاتے۔ تو جن سے سلسلے نکلے، میں نے تمام سلاسل کے بانیوں کو گن دیا، جن سے سلاسل نکلے، جن سے طرق نکلے، اور کل اولیاء صوفیاء جن کے مزارات ہیں اور جن کے مزارات سے آگے گدیاں ہیں، وہ کل صاحبان مزار اولیاء خود کسی کے گدی نشین نہ تھے۔